الشيطان قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. زندگی ہماری برف پگھلنے کی طرح آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. بنیادی طور پر تین جہان ہیں، تین عالم ہیں. ایک ہے عالم دنیا، دنیا کا جہان جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کے اندر آج ہم موجود ہیں. دوسرا ہے عالم برزخ. عالم برزخ موت جب واقع ہو جائے گی، موت واقع ہو جانے سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک کا جو جہان ہے یہ ہے عالم برزخ. اور تیسرا ہے عالم آخرت، جس دن اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. عالم دنیا کے اندر ہم نے دنیا میں زندگی اس طرح گزارنی ہے تاکہ ہمارے اگلے دونوں جہان وہ اچھے ہو جائیں، ہمارا عالم برزخ بھی اچھا ہو جائے اور ہمارا عالم آخرت بھی اچھا ہو جائے. اگر ہم نے اپنے عالم برزخ کو اچھا بنانا ہے تو اس دنیا کے اندر محنت کرنی ہے. اگر ہم نے اپنے عالم آخرت کو اچھا بنانا ہے تو اس دنیا کے اندر ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. یہ جو آپ نے تراویح کی نماز پڑھی، قرآن مجید سنا، پھر روزہ رکھا، یہ تمام عبادات یہ ساری اسی لیے ہے تاکہ ہمارا عالم برزخ بھی صحیح ہو جائے اور ہم عالم آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں. انسان کی اور عام جانوروں کی زندگی میں یہی فرق ہے کہ جانور اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے. اس کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا وہ کسی ضابطے اور کسی قانون کے مطابق نہیں ہوتا. اور انسان کی زندگی اپنی مرضی کی نہیں ہوتی. دنیا میں یہاں دنیا میں انسان زندگی گزارے اللہ کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. تو دنیا سے جس وقت ہم چلے جائیں گے، آگے جو دو جہان ہیں، عالم برزخ اور عالم آخرت. عالم برزخ کی سب سے پہلی پوڑی یا کہہ لیں عالم برزخ کی سب سے پہلی منزل وہ ہے 3 سوالات ہوں گے. جو ان سوالات کے جواب میں کامیاب ہو گیا بس آگے عالم برزخ سارا ٹھیک ہو گیا اور کامیاب ہو گیا انسان. اور عالم آخرت کے اندر سب سے پہلے بنیادی طور پر 5 سوالات ہوں گے. جس نے ان 5 سوالات کا جواب ایسا دیا کہ وہ کامیاب ہو گیا تو اس کے آگے کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی. قرآن کریم کی ایک آیت سے بطور اشارۃ النص کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو عالم آخرت شروع ہوگا تو عالم آخرت کے اندر ہمیں 50,000 حالات سے واسطہ پڑے گا.
50,000 हालात से हमें वास्ता पड़ेगा और उसकी सबसे पहली मंजिल वो 5 सवालात होंगे, उनका जवाब देना पड़ेगा। तो आलम बरज़ख के अंदर 3 सवालात और आलम आखिरत के अंदर 5 सवालात। ये दुनिया की सारी मेहनत वो इसीलिए है ताकि इंसान आलम बरज़ख में भी पहली मंजिल के अंदर, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जो कामयाब है आखिर तक कामयाब है, और आलम आखिरत की जो पहली मंजिल में कामयाब होगा वो आखिर तक कामयाब है। अब आलम बरज़ख में जो पहला सवाल होगा, इंसान को पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, मर रब्बुका, ए इंसान बता तेरा रब कौन है। यही वादा अल्लाह ने तमाम अरवाह को पैदा करने के बाद सारी रूहों को जमा करके एक जिस्म देकर सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या बताओ मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। कालू बला, हम सब ने इकरार किया अल्लाह तू हमारा रब है। इसलिए आलम बरज़ख में पहला सवाल होगा, मर रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। जिसने दुनिया में रहकर रब की मानी होगी, अल्लाह के हुक्मों को मद्देनजर रख कर जिंदगी गुजारी होगी, जिसने अपने अल्लाह को दुनिया में पहचाना होगा, वो जवाब दे देगा, काला रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। पर जिसने वहां ये जवाब दे दिया, और याद रखना ये जो सवालात और उनके जवाबात होंगे, ये जवाबात रट्टे वाले नहीं। जिस तरह दुनिया में आप तालीम हासिल करते हैं, रट्टे लगाते हैं, मैं पर्चे में पास हो जाऊं, ये बरज़ख के सवालात हों या आलम आखिरत के सवालात हों, ये रट्टे से नहीं होंगे। ये जिसने दुनिया में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी होगी, उसको जवाब ऑटोमेटिक आ जाएंगे, और जिसने अमल उसके मुताबिक न किया हो, ये जवाब उसको नहीं आएंगे। दूसरा सवाल होगा, मन नबियू का, बता तेरा नबी कौन है। जिसने दुनिया में रहकर अल्लाह के पाक पैगंबर के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, अपनी गमी अल्लाह के नबी के तरीकों के मुताबिक, अपनी खुशी अल्लाह के नबी के तरीकों के मुताबिक, वो जवाब दे देगा कि मेरा नबी कौन है। और जिसने दुनिया में अल्लाह के पाक पैगंबर के तरीके के मुताबिक जिंदगी न गुजारी हो, गमी में अल्लाह के नबी के तरीकों को भूल जाए, खुशी में अल्लाह के नबी के तरीकों को भूल जाए। हमारा एक नौजवान साथी है, अब भी अल्लाह उसे खुश रखे, हमारे दरस का बड़ा पक्का साथी रहा है। उसकी जब शादी आई तो मेरे साथ उसने मशवरा किया, उस्ताद जी मेरी शादी है तो मैं कैसे करूं। मैंने उसको कहा, यार एक बात मैं आपको मशवरा दे देता हूं, और बाकी आप अपने घरेलू हालात को सामने रखकर अपना निज़ाम तय करें। मैंने मशवरा ये दिया कि आपने निकाह मस्जिद में करना है, निकाह मस्जिद में करना है। अब निकाह मस्जिद में करना ये अल्लाह के नबी का हुक्म है, जिसको आज हम भूल गए या मालूम है मगर अमल की तरफ रग़बत नहीं। अल्लाह के नबी का हुक्म है कि निकाह मस्जिदों में किया करो, तो मैंने कहा निकाह मस्जिद में कर लेना, बाकी अपनी मर्जी करो।
میں نے کہا برکات پیدا ہو جائیں۔ اس نے گھر جا کر اپنے ماں باپ سے ذکر کیا کہ نکاح میرا مسجد میں ہوگا، تو اللہ خوش رکھے اس کی والدہ کو۔ وہ آگے سے بولی کرنے لگی، آپ کو کس نے کہا ہے؟ کہا میرے استاد جی نے، مولوی صاحب نے کہا ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب کو پتہ نہیں کوئی کلہ دا ختم دا نہیں ہے، بیٹے دی شادی ہے۔ یعنی ایک تو اس نے یہ سمجھا کہ کلوں کا ختم بیکار ہے، بڑی مہربانی اس کی، لیکن اگلی بات بڑی غلط کر گئی۔ تو الغرض اپنی غمی، اپنی خوشی اپنی مرضی کے مطابق نہ کرو، اللہ کے حکموں کے پابند ہو جاؤ۔ جس نے آج ہماری عملی زندگی میں بے شمار کمزوریاں ہیں۔ قبرستان میں جاؤ، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہمارے یہ قبرستان، آیا اللہ کے پاک پیغمبر کا جو ارشاد ہے یہ ہمارے قبرستان اس کے مطابق ہے؟ انسان کے آدھے آدھے قد، اور یہاں ہمارے اقبال ایونیو کے قبرستان میں ایک قبر کے پاس میں کھڑا ہوا، وہ تقریباً میرے گلے تک بلند تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، باقاعدہ آرڈر دیا ہو، آدمی بھیجے کہ جو قبر 1.5 بالش سے زیادہ اونچی ہے اس کو ختم کر کے بالش اور 1.5 بالش کے برابر کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے کہ آج ہمارے قبرستان یہ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ہے؟ کیا وہاں چپس والے قبریں بنانے سے نجات ہو جائے گی؟ کیا وہاں قبروں پر آیت الکرسی لکھنے سے نجات ہو جائے گی؟ تم نے اپنی مرضی کا دین بنا رکھا ہے، اللہ کو بھول گئے ہو، اللہ کے نبی کو بھول گئے ہو۔ خدا کے بندو، قبر کے سوالوں کا جواب اسے آئے گا جو یہاں اللہ کو پہچانے گا، جو یہاں اللہ کے نبی کو پہچانے گا۔ عبداللہ بن ابی کو کون نہیں جانتا مسلمان؟ عبداللہ بن ابی مرا، عبداللہ بن ابی کے جسم پر کفن، آج آپ اپنے کفن کو زمزم کے پانی میں دھو کر خشک کر کے لا کر رکھتے ہو کہ یہ تبرک والا ہو گیا ہے، مجھے یہ کفن دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر کے ساتھ، آپ کے رحمت والے جسم کے ساتھ جو کرتا لگ گیا تھا، وہ کرتا بہت ہی قیمتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے عبداللہ بن ابی منافق کو کفن کے لیے اپنا کرتا جسم والا دیا تھا۔ عبداللہ بن ابی کو کفن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا دیا گیا تھا، اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی رحمت والا لعاب عبداللہ بن ابی کے منہ کے اندر لگایا تھا۔ پھر عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ کسی عام انسان نے نہیں پڑھائی، کسی مولوی نے، کسی صحابی نے، اللہ کے پاک پیغمبر نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ خود پڑھائی، اور اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دی، میرے پاک پیغمبر تو اس کی جنازہ کی نماز پڑھا یا نہ پڑھا، تو اس کے لیے 70 مرتبہ بھی معافی مانگ، میں رب نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ تم آج کوئی مر جائے تو آیت الکرسی لکھی ہوئی چادر اس کے اوپر یہاں ڈال کر، کلموں والی چادر ڈال کر، سورتوں والی آیات والی وہ چادر ڈال کر، یہ خیال نہیں آیا قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ قبرستان کے اندر نماز جنازہ نماز پڑھنی، قبرستان کے اندر نماز پڑھنی ناجائز ہے۔ کیوں؟ یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں نماز پڑھنی، جس نماز میں دعا ہے، جس نماز میں قرآن ہے، جس نماز میں میرے اللہ کا نام ہے، جس نماز میں میرے پیغمبر کا نام ہے، جس نماز کے اندر
اذکار ہے، فرمایا یہ جگہ اس قابل نہیں ہے کہ اس مقام پر یہ اذکار کیے جائیں، بے ادبی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قبرستان میں نماز نہیں ہو۔ اگر قبرستان میں اس وجہ سے نماز نہیں ہوتی، بے ادبی ہے، تو کیا وہاں کتبے لکھنے، وہاں آیت الکرسیاں لکھنیاں، وہاں سورہ اخلاص لکھنی، وہاں دیگر اذکار لکھنے، اس سے ہو جائے گا کام؟ یہ وہاں لکھنا ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا یہ ادب کا تقاضا ہے؟ کیا یہ قرآن پر عمل کر رہے ہو؟ یہ آپ کو بتا کس خبیث نے دیا؟ یہ ہدایت آپ کو کس نے دی ہے کہ قبریں اتنی اونچی بناؤ؟ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ وہاں کتبے لکھ کر لگاؤ، وہاں آیات لکھو، وہاں صورتیں لکھو؟ یہ آپ کو بتا کس نے دیا؟ خدا کے بندو، اللہ کے بندے ہو، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑا ہے، اللہ کی مان کر چلو، اللہ کے نبی کی مان کر چلو، اعمال صحیح کرو۔ تو دوسرا سوال ہوگا، بتاؤ نبی کون ہے؟ جس نے دنیا میں نبی کو پہچانا ہوگا، نبی کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، اسے جواب آئے گا۔ جس نے نہیں کیا ہوگا اسے جواب نہیں آئے گا۔ وہاں تو کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ آج تو چھوٹا سا مقدمہ بھی ہو، وکیل کرتے ہو، وہاں تو کوئی وکیل نہیں ہوگا، وہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے عذرائے خدا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ہر غمی خوشی اپنے معاملات میں اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کی سنت معلوم کر کے خدا کے بندوں اس پر عمل کرو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ کیوں اپنا پیسہ ضائع کرتے ہو غلط جگہ لگا کر؟ یہ قبرستان کو تو صحیح کرنے کا میں شروع سے اپنی سوسائٹی کو بھی کہتا آیا ہوں، لیکن ٹس سے مس نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ووٹ چاہیے، اگر کسی کی قبر ہم نے سنت کے مطابق کر دی، وہ کہے گا جی میں نے آپ کو ووٹ نہیں دینا۔ لعنت ہو ایسے ووٹ پر بھی اور ایسی سوچ پر بھی، لعنت ہو کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں ووٹ کو ترجیح دیتے ہو، سنتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایک تمہارا قبرستان وہ سنت کے مطابق نہیں ہو رہا، کیا ہم قبر میں جواب دیں گے؟ آئندہ خبردار، جنازے کے اوپر آیت الکرسی والی اور لکھی ہوئی پرنٹ شدہ صورتوں والی چادر ڈالو، انتہائی بے ادبی ہے۔ اگر عمل اچھے ہے پرواہ کوئی نہیں، اگر عمل اچھے نہیں، پورے میت کو قرآن میں لپیٹ کر دفن کر دو، رب کعبہ کی قسم مغفرت نہیں ہو۔ اس لیے سوچو بچار۔ تیسرا سوال ہوگا، ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ جس نے دنیا میں دین پر عمل کیا ہوگا وہ جواب دے لے گا، جس نے عمل نہ کیا وہ جواب نہیں دے سکے۔ یہ تین سوال تو ہوں گے عالم برزخ کے پہلے۔ اللہ، یہ رب کون ہے؟ نبی تیرا کون ہے؟ اور دین تیرا کیا ہے؟ جس نے اللہ کی مانی ہوگی وہ جواب صحیح دے لے گا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور سنت اختیار کی ہوگی وہ جواب صحیح دے لے گا، اور جس نے دین پر عمل کیا ہوگا وہ جواب دے لے گا، ورنہ جواب نہیں آئے گا۔ تو وہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ آگے عالم برزخ میں 5 سوالات ہوں گے۔ پہلی منزل، سب سے پہلا سوال، یسأل، پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، عن عمری فیما افناؤ، کہ بتا ہم نے تمہیں دنیا میں زندگی دی تھی، عمر دی تھی، تو نے اپنی عمر کو کیسے گزارا؟
عمر کا حساب دینا پڑے گا، مگر یہ جو عمر کا حساب ہوگا یہ بالغ ہونے کے بعد کی عمر، اس سے پہلے کہ اللہ نے معاف درگزر کی ہوئی ہے۔ عمر کے بارے میں سوال ہوگا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ زندگی ہماری دی ہوئی ہے، اے بندے تیرا اس میں کوئی اختیار نہ تھا، خالصتاً ہماری عطا تھی۔ بتا تو اپنی زندگی کہاں گزار کے آیا؟ ساری زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ یا اللہ اتنا وقت میں نے نماز میں گزارا، یا اللہ اتنا وقت میں نے اپنے آرام میں گزارا، یا اللہ اتنا وقت میں نے کھانے میں گزارا، یا اللہ اتنا وقت میں نے اپنے کام میں گزارا، یا اللہ اتنا کام، پھر خصوصاً آج کل کے نوجوان، میں نے اتنا وقت فضول موبائل پر گزارا، گپ شپ میں گزارا، وقت ٹپانے کے لیے گزارا، بیہودگی میں گزارا، اور غلط مواد دیکھنے میں گزارا، غلط مواد پڑھنے میں گزارا، غلط مواد سننے میں گزارا۔ پوری زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ گپ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ گپ نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے۔ ان قریب سیعلمون، ان قریب بہت ہی جلد، یعنی مرتے ہی تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ تو پہلا سوال ہوگا عمر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، کہاں گزاری؟ اور اس دن سارا ریکارڈ فلم کی طرح سامنے آ جائے گا، کوئی بات چھپ نہیں سکے گی۔ یوم تبلی السرائر، سارے بھید، سارے راز کھل کر سامنے آ جائیں گے، اور انسان چھپانا بھی چاہے گا مگر چھپ کچھ نہیں سکے گا۔ اگر زبان سے کہہ کر چھپانا چاہے گا، ہاتھ بول پڑیں گے، زبان سے چھپانا چاہے گا، پاؤں بول پڑیں گے، کان بول پڑیں گے، آنکھیں بول پڑیں گی، انسان کی کھال بول پڑے گی، اور انسان اپنے آپ ہی کو پھر کہے گا میں تمہیں بچانے کے لیے یہ ساری مکاریاں ہیلے کر رہا تھا، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ سارے اعضاء جواب دیں گے آج ہمیں اسی ذات نے بلایا جس نے تجھے بولنے کے لیے طاقت دی تھی، زبان دی تھی، اسی رب کے امر سے۔ رب کا امر تو پھر رب کا امر ہے۔ ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں پتھر کی پکڑی اور نبی کریم علیہ السلام کو بطور استہزاء کے، مذاق کے کہنے لگا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جبرائیل امین آگے، فرمایا آقا نامدار، نبی پاک، نبی مہربان، رحمت للعالمین، آپ اس کو پوچھئے میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ والی چیز بتا دے، میں کون ہوتا ہوں؟ بھائی یہ کہنا تھا، کنکریوں نے ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا۔ جو اللہ کنکریوں کو بلا کر ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑھوا سکتا ہے، وہ قیامت کے دن ہماری زبان کو بند کر کے ان ہاتھوں کو بلائے گا، یہ بول کر بتائے گا۔ جو گناہ ہاتھ کے ساتھ ہوئے، ظلم سے چلایا، ہاتھ بتائے گا، گولی چلائی، ہاتھ بتائے گا، ظلم کا ڈنڈا چلایا، ہاتھ بتائے گا، ظلم کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ہاتھ بلند کیا تھا، یہ ہاتھ بتائے گا، اور تمہارے دستخط سے نافرمانیاں، دھوکے بازیاں، حق تلفیاں ہوئی، جھوٹی شہادت ہوئی، وہاں تمہارا ہاتھ چلا، اس نے غلط دستخط کیے، غلط تحریریں کی، تمہارا ہاتھ بول کر بتائے۔ تو پہلا سوال ہوگا عمر کے بارے میں۔ دوسرا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے متعلق مستقل سوال ہوگا
ہم نے تجھے جوانی دی تھی، بتا جوانی کہاں گزار کے آیا۔ جوانی کا سوال اس لیے ہے کہ جوانی کے زمانے میں جو آدمی عبادت کرے گا اس عبادت کا مقام ہی کچھ اور ہے، جو اللہ کو یاد کرے گا اس یاد کرنے کا مقام اور درجہ ہی کچھ اور ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ جوانی کے زمانے میں اگر کوئی آدمی عبادت والا ہو جائے، توبہ کرنے والا ہو جائے، یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے، یہ تو پیغمبروں کا طرز زندگی ہے، یہ تو پیغمبروں کی سیرت ہے۔ در جوانی توبہ کردن، کئی نوجوان اعتکاف میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، ان کا یہ عمل بڑا قابل مبارک ہے، لیکن یہ ضروری ہے اعتکاف میں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، یہ پکنک نہیں ہے۔ کئی نوجوان سمجھتے یہ شاید پکنک ہے، چند دن یہاں آگے دوست احباب سارے فارغ ہوئے، آج ہفتہ ہے، آج اتوار ہے، آج یونیورسٹی چھٹی ہے، چلو دوست اعتکاف بیٹھا ہے، یہاں آ کر گپ شپ ہو رہی ہے، اعتکاف، یہ گپ شپ، یہ کوئی اعتکاف نہیں، اعتکاف ضائع کرنے والی بات ہے۔ انسانوں کو بھی دھوکہ دو اور اللہ کو بھی دھوکہ دو، کامیاب کہاں ہو جاؤ؟ وہ جوانی جو صحیح معنی میں عبادت میں گزرے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ فرمایا بڑھاپے میں تو بیڑیا بھی صوفی ہو جاتا ہے، کیونکہ اب کوئی کام کرنے کا نہ رہا، نہ مار کرنے کا، نہ دہاڑ کرنے کا، نہ کسی کو بچھاڑنے کا، اب وہ رہی نہیں، تو اب اس نے صوفی بننا ہے۔ یہ اس بڑھاپے کی بات ہے جو نوجوانی بھی غلط گزرے، جوانی بھی غلط گزرے اور بڑھاپے ہی میں جا کر خیال آئے۔ اگرچہ خیال آنا بڑا قابل مدح ہے، قابل تعریف ہے، بڑی اچھی بات ہے، چلو اگر اب بھی نہ آتا تو یہ انتہائی افسوس والی بات تھی، مگر اب تو آ گیا، چلو۔ لیکن جو نوجوانی میں بھی عبادت گزار، جوانی میں بھی عبادت گزار، اور جب وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو اگرچہ اعمال میں کمزوری آ جاتی ہے، پہلے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، اب بیٹھ کر پڑھنے لگا ہے، پہلے زیادہ پڑھتا تھا، اب تھوڑی پڑھتا ہے، یعنی نوافل تھوڑے پڑھتا ہے، فرض پورے پڑھتا ہے، پہلے لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا، اب لمبا قیام نہیں کر سکتا، تو اللہ کریم ملائکہ کرامن کاتبین کو کہتے ہیں اس میرے بندے کی عبادت کا وہی ثواب لکھنا ہے جو جوانی کے زمانے کا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ اس لیے نوجوان ہو، جوان ہو یا زیادہ عمر والے ہو، سارے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، جوانی کہاں گیا؟ تیسرا سوال، وَعَنْ مَالٍ مِّنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، بتا ہم نے جب تجھے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، خالی ہاتھ پیدا کیا، تیرے جسم پر کوئی لباس اور کوئی جیب نہیں تھا، لباس ہی نہیں تھا، جیب کہاں سے ہو؟ اب دنیا میں کمایا، بتا من این اکتسبہ، یہ پہلے آمدن ساری بتا کہاں کہاں سے ہوئی، ساری آمدن بتانی پڑے گی۔ جو صحیح کمایا وہ بھی آئے گا، جو غلط بد کمایا وہ بھی، جو فراڈ کا کمایا وہ بھی، جو رشوت کا آیا اگرچہ چائے کے نام پر ہو، اگرچہ مٹھائی کے نام پر ہو،
وہ بھی آئے گا. کیونکہ رشوت کو کئی لوگ کھلی رشوت تو نہیں کہتے، مٹھائی، مبارکی. تو آپ مجھے بتائیں، اللہ کے نبی کی حدیث میں اچانک میرے ذہن میں آ گئی، رسول اللہ نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا لوگ حرام، سودی، رشوت کا یہ معاملات کریں گے اور نام اس کا رشوت اور سود، ربا نہیں رکھیں گے، نام اور اپنے طرف سے بنا لیں گے اور خوش ہو جائیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اگر نام بدل دو حقیقت تو وہی ہے. تمہارے نام بدلنے سے فرق، یہودیوں کو اللہ نے منع کیا تھا نا کہ چربی استعمال نہیں کرنی، منع کیا تھا نا. اب انہوں نے کیا کیا؟ چربی کو پگھلا کر اس کو گھی کی طرح علیحدہ کر لیا. اس کو پہلی کو کہتے شحم، جب کچی ہو، جب اس کو پگھلا کر نکال لیا جائے، ستھرا کر لیا جائے، اس کو کہتے ودک. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے دودھ ہے، اس کو جما لو، دہی بن گیا، نام بدل گیا نا. پھر اس کی لسی بناؤ، اندر سے مکھن نکل آیا، اس کا نام مکھن ہے. پھر اس کو گرم کرو آگ پر، لسی کے ذرات الگ کرو، باقی الگ کرو، گھی بن گیا. ایسا ہی ہے نا، نام بدل. کچی ہو چربی اسے شحمن کہتے ہیں، اور جب پگھلا کر وہ علت صاف کر لی گئی اسے ودک کہتے ہیں. جب وہ استعمال کرتے اور انہیں کہا جاتا اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اس سے، کہتے ہم اللہ نے ہمیں شحم سے منع کیا ہے، ودک سے منع نہیں کیا. واہ، ودک سے منع نہیں. یہ کہتے رشوت سے منع کیا ہے نا، یہ تو ہمیں چائے دی جا رہی ہے، یہ ہمیں مٹھائی دی جا رہی ہے. اور اللہ کے بندو، انسانی پاخانے کا نام اگر آپ پاخانے کے بجائے کھیر رکھ دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا کہ جی یہ اب حلوہ بن گیا ہے، اب یہ کھیر بن گئی ہے. تو تمہارے نام بدلانے سے، آج ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں. آپ نے پورے ملک پر غور کرو، کون سا ہمارا دفتر ہے جہاں رشوت کے بغیر کام ہوتے ہو؟ الا ماشاء اللہ، جہاں ایک آدھ آدمی کوئی اچھا، وہ ہاری جگہ ہوتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو زمین میں قیامت آ جائے. وہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں مگر آٹے میں نمک کے برابر. باقی مجموعی طور پر کون سا ہمارا دفتر سرکاری جہاں بغیر رشوت کے کام ہوتے ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرے سامنے بہت سارے نمونے اور مثالیں ہیں. تو تیسرا سوال ہوگا مال کمایا کہاں سے؟ آمدن کا سارا حساب دینا پڑے. چوتھا سوال وَفِيمَا أَنفَقَهُ، مال خرچ کہاں کیا؟ مال خرچ کہاں کیا؟ جو صحیح جگہ ہے وہاں جب خرچ آئے گا تو انسان خوش ہوگا، اور جہاں غلط جگہوں میں خرچ کیا ہوگا، فضولیات میں خرچ کیا ہوگا، شیطان کے لیے خرچ کیا ہوگا، ریاکاری کے لیے خرچ کیا ہوگا، شہرت کے لیے خرچ کیا ہوگا. یہ کئی لوگ رمضان میں راشن دیتے ہیں لوگوں کو ستا کر، قطاریں لگوا کر، وہ صرف اس لیے تاکہ کوئی سمجھے کہ یہاں کوئی سیٹھ صاحب ہے، یہاں کوئی چودھری صاحب ہے. چودھری صاحب اگر اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے باعزت طریقے سے غرباء کو تلاش کر کے گھر پہنچاؤ. اور اگر یہی قطاریں لگوا کر لوگوں کو ذلیل کرنا، او فلاں تو پیچھے ہو جا، وہ تو ادھر ہو جا، تو ادھر ہو جا، آخر میں 4 کلو آٹا پکڑا دینا، یہ کون سی کوئی تربیت نہیں. مال خرچ کہاں کیا؟ نمبر 5واں سوال ہوگا اے انسان، میں نے تجھے دنیا میں 2 علم دیے تھے. ایک علم قرآن کریم کی شکل میں نے تجھے دیا تھا، اور ایک علم محمد الرسول اللہ کی سنت کے انداز میں، حدیث کے انداز میں نے تجھے دیا تھا. بتا تو نے میرے اس دیے ہوئے علم کے مطابق عمل کیا کیا؟
یہ برزخ کے 3 سوالات، آخرت کے 5 سوالات۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہر شے کی گارنٹی ہے۔ آج تمہارے فیکٹریوں والے چیزیں بناتے ہیں، تمہیں گارنٹیاں دیتے ہیں۔ اللہ واحد ذات نے انسان پیدا کیا، یہ عالم اصغر ہے، بہت بڑے کمالات کا ہے، لیکن اس کی گارنٹی کوئی نہیں۔ نہ جانے آئندہ رمضان میں ہم میں سے کون ہوگا، کون نہیں ہوگا۔ گزشتہ رمضان سے اب تک ہمارے بہت سارے وہ احباب، ہمارے بہت سارے وہ پیارے، ہمارے بہت سارے وہ تعلق دار جو ہمارے ساتھ تھے پچھلے رمضان میں اور اس رمضان میں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نہ جانے ہم میں سے آئندہ کون ہوگا، کون نہیں ہوگا۔ میں درد دل والی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیے، ان پر غور کر کے، فکر کر کے، جو میری بات کسی کو جذباتی انداز میں اچھی نہ لگی ہو، وہ اپنے طور پر اہل علم سے تحقیق کرے۔ اگر بات صحیح ثابت ہو جائے، اور انشاءاللہ صحیح ثابت ہوگی، میں یہاں غلط کرنے کے لیے یا غلط بتانے کے لیے نہیں بیٹھا۔ جو درد دل تھا صحیح معنی میں نے اللہ سے دعا کر کے، یا اللہ میری زبان سے وہ نکلوانا جو میری نجات کا ذریعہ بنے، اور میرے سننے والے احباب، میرے ساتھیوں کی نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ کریم وہ مجھ سے نکلوانا۔ میرے اللہ نے وہی جو مجھ سے کہلوانا تھا میں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے۔